السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالواجد خان ہے اور میں شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ آنکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ میری یہ پہلی اپیئرنس ہے ان فرنٹ آف دا کیمرا، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر سم تھنگ اینڈ آئی وانٹیڈ کہ مائی فیلو ڈاکٹرز، پیشنٹس اور عام پبلک they should get to know about our experiences and maybe we can teach them something. Maybe we can benefit some people. تو یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. It has been like 2 years, I guess 2-3 years. مجھے ایک واقعہ یاد آیا ایک دم سے. ہم جب بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو یوزولی ہم پہ ورک لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے. اس ورک لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن نہیں کر پاتے. اس کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کرنے کی نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اکثر آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ واقعہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں اس وقت آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ پیڈیاٹریشین کام کر رہا تھا. تو تقریباً صبح کے 4-4:30 بجے کا ٹائم ہوگا. تو ایمرجنسی میں میرے پاس ایک پیشنٹ لاتے ہیں. تو ہی واز اے آئی گیس 6 or 7 days اولڈ نیو بورن، اور مدر فادر جو ہیں وہ اس کو بچے کو ایمرجنسی میں لاتے ہیں ود کمپلینٹس آف اس کو بس ڈائریا ہے، لوز ٹولز ہیں. اور میں نے جب اس کا ڈی ہائیڈریشن لیول چیک کیا تو ہی واز سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ، ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈی ہائیڈریشن میں تھا اور وائٹلی اسٹل اسٹیبل تھا، مگر اسے زبردست ڈائریا تھا. تو میں نے جب اس کا ویٹ وغیرہ کیلکولیٹ کیا تو جو میری فائنڈنگس تھی اس کے مطابق دا پیشنٹ شوڈ ہیو بین ایڈمیٹڈ. میں نے ان کو پراپرلی بتایا کہ میں اس پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کو آئی وی سپورٹ کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، بچہ جو ہے چھوٹا ہے، سک ہے، تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو دا ریزن ان کو کیا، شاید میں کنونس نہیں کر پایا although I tried my best. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں گھر کے لیے دوائیاں لکھ کے دیں اور ہم اس کا گھر میں علاج کریں گے. تو میں نے ان کو کافی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بالکل ایڈمنٹ تھے. تو میں نے جو ہے اپنے جو ہمارے ہاسپٹل نوٹس ہوتے ہیں اس میں پراپرلی ڈاکومنٹ کیا کہ یہ کنڈیشن ہے بچے کی اور میں ان کو ایڈمیشن ریکمینڈ کر رہا ہوں، دے آر ریفیوزنگ ایڈمیشن، اور یہ جو ہے گھر کے لیے دوائیاں لے رہے ہیں جو میرے اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، مگر دے آر ریکویسٹنگ بار بار کہ اس طرح ہونا چاہیے. میں نے ان کو گھر کے لیے دوائیاں وغیرہ دے دیں. میں نے ان کو آئی ویز جو ہیں وہ بھی ساتھ لکھ دیں کہ اگر گھر میں آپ یہ کروا سکیں دین دیٹ اسٹل فائن، ایٹ لیسٹ اٹ از بیٹر دین اورل دوائیاں. تو میری اس دن جو ہے ڈیوٹی رات تک تھی، رات تک نہیں بلکہ کل تک تھی. تو تقریباً شام کا ٹائم ہوگا کہ وہ لوگ آئے ہاسپٹل اگین ود ٹو ایمرجنسی. بچہ جو ہے بالکل سک، بالکل ڈی ہائیڈریٹڈ، سنکن آئیز، بالکل مطلب بہت سک تھا. اور اس بیچارے کو جو ہے اسی کی وجہ سے ایکیوٹ کڈنی انجری، کڈنی فیلئر میں جانا سٹارٹ ہو گیا. تو میں ایمرجنسی میں نہیں تھا، کسی اور نے اسے ایڈمٹ کیا، مگر میں جب وارڈ راؤنڈ کر رہا تھا تو ہماری سینئر جو تھیں ان کے سامنے ایک دم سے وہ پیشنٹ کی مدر کہتی ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے صبح کے ٹائم، اور انہوں نے جو کہا، انہوں نے ہمیں جو ہے اس وقت صحیح علاج نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ہم اس حالت تک بچہ پہنچا. تو مائی سینئر جو میری رجسٹرار تھی تو انہوں نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، مگر مجھے پھر بعد میں کہا کہ ڈاکٹر واجد آپ یہاں پہ آئیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پرانے سارے نوٹس، میں نے ان کو کہا وہ نکالیں اور وہاں پہ دیکھیں. تو وین آئی سو دیم اینڈ دے سو اٹ، تو وہاں پہ پراپرلی لکھا ہوا تھا، پراپرلی ڈاکومنٹڈ تھا. میں نے پراپر مطلب جیسے میڈیکلی ہمیں ڈاکومنٹ کرنا چاہیے اس طرح ڈاکومنٹ کیا ہوا تھا. سو پھر سارا بلیم جو ہے مدر فادر پہ آ گیا.
اینڈ اس طرح آپ سیف پریکٹس کرتے ہو، آپ خود سیف رہتے ہو، بیکاز یو ڈونٹ نو کس انٹینشن سے پیشنٹ جو ہے آیا ہے، آگے جا کے وہ کیسے بیہیو کرے گا. اوبیسلی وہ بھی ڈسٹریس میں ہوتے ہیں، ان سے بھی جو ہے غصے میں باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے، مگر کریکٹ ڈاکومنٹیشن، ٹائملی ڈاکومنٹیشن، کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن، دس از دا وے ٹو گو. دس از اسپیسیفکلی فار مائی کالیگس جو کہ خود ڈاکٹرز ہیں. ڈو ڈاکومنٹ، ڈو ٹیک آؤٹ یور ٹائم فار ڈاکومنٹیشن. It is not something to be taken lightly. Thank you.